بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز سلطنت میں ایک نیک بادشاہ اور اس کی مہربان ملکہ رہتے تھے۔ رعایا ان دونوں سے محبت کرتی تھی اور اللہ نے انہیں 3 خوبصورت بیٹے عطا کیے تھے۔ ان کا گھرانہ ہر طرح سے مکمل اور خوشحال دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، آؤ آج ہم جنگل میں شکار کو چلیں گے۔ شہزادے، درباری اور شکاری سب تیار ہو گئے۔ بگل بجے اور قافلہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک بادشاہ نے ایک ہرن کو دیکھا، ایسا ہرن جس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی کھال چاندی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے سینگ ایسے تھے جیسے ان پر ستاروں کی روشنی ٹپک رہی ہو۔ بادشاہ کے دل میں جوش بھرا اور وہ ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ہرن بجلی کی طرح دوڑتا، درختوں کے بیچ غائب ہوتا اور پھر تھوڑا آگے نظر آ جاتا۔ بادشاہ نے گھوڑے کو تیز سے تیز کیا، مگر ہرن ہمیشہ ایک ہاتھ دور رہتا، جیسے اسے کسی انجانے سفر پر لے جا رہا ہو۔ آخر کار جب شام ڈھل گئی اور اندھیرا چھا گیا تو بادشاہ نے خود کو تنہا پایا۔ قافلہ، بیٹے، شکاری سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ ہرن بھی غائب ہو چکا تھا۔ اندھیرے جنگل میں بادشاہ تھک کر کھڑا تھا کہ دور سے ایک روشنی جھلملاتی دکھائی دی۔ بادشاہ اس روشنی کے پیچھے چل پڑا اور وہاں جو منظر اس نے دیکھا وہ ایسا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ ایک بہت بوڑھی عورت ایک پرانے دیو ہیکل درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا پیتل کا برتن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں خود چاند تھا۔ عورت نے آہستہ سے چمکتا ہوا پورا چاند برتن میں اتارا اور پھر برتن کی چونچ سے اسے نکالا، مگر اب وہ پورا چاند نہ رہا، ایک باریک ہلال بن چکا تھا۔ وہ بار بار یہی عمل کرتی، پورا چاند اندر ڈوبتا اور باہر آتا تو صرف ہلال رہ جاتا۔ بادشاہ دم بخود کھڑا دیکھتا رہا۔ آخر کار بوڑھی عورت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے بادشاہ کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے کہا، تم نے وہ راز دیکھ لیا ہے جو انسانوں کی آنکھوں کے لیے نہیں تھا۔ تم نے چاند کے تیسرے حصے کو جان لیا ہے۔ اب تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ خاموش کھڑا رہا۔ عورت بولی، 3 دن تک تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ جو کچھ دیکھو برداشت کرو، مگر کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ ہر رات اسی جگہ واپس آنا ہوگا۔ اگر صبر کیا تو نجات ہے، اور اگر زبان کھول دی تو اندھیرا حقیقت بن جائے گا۔ بادشاہ کے دل میں 1000 سوال تھے، مگر اس عورت کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جاؤ، عورت نے کہا، تمہارا گھوڑا تمہیں واپس محل تک لے جائے گا۔ بادشاہ گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ملکہ آنسو بہا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تشتری تھی جس پر کپڑا ڈھکا تھا۔ میرے آقا، ملکہ چیخ کر بولی، میں نے خربوزے منگوائے تھے، مگر جب کپڑا اٹھایا تو ان کی جگہ ہمارے 3 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھے۔ بادشاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر جب ملکہ نے دوبارہ کپڑا اٹھایا تو وہاں صرف خربوزے تھے، سر کہیں نہ تھے۔ بادشاہ کا دل خون کی آنسو رونے لگا، مگر اس نے یاد رکھا کہ اسے خاموش رہنا ہے۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگا اور ایک لفظ بھی نہ بولا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسری رات بھی یہی منظر دہرایا۔ آخر کار جب بادشاہ پھر اسی بوڑھی عورت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، تم نے صبر کیا، تم نے برداشت کیا، اب سب کچھ بحال ہوگا۔ اور واقعی جب بادشاہ گھر آیا تو اس کے بیٹے زندہ سلامت کھیل رہے تھے۔ ملکہ خوشی سے مسکرا رہی تھی اور پورا قافلہ دوبارہ جمع ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں اس دن کی بات رعایا کہتی ہے کہ بادشاہ اور ملکہ نہ صرف عادل اور نیک مشہور رہے بلکہ صبر اور برداشت میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ یوں یہ کہانی نسل در نسل چلتی ہے کہ اگر کوئی نئے چاند کی تیسری رات کو چاند دیکھے
تو یہ قصہ سننا یا سنانا ضروری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کہانی میں برکت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر اور خاموشی ہی وہ قوت ہے جو مصیبت کو رحمت میں بدل سکتی ہے۔